بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل پاکستان کی سیاست کا موسم بڑا عجیب ہے۔ کسی دوست کو بہار نظر آ رہی ہے اور کسی کا مقدر خزاں نظر آ رہی ہے۔ ایک ہی موسم ہے لیکن اس موسم میں بہار اور خزاں آمنے سامنے کھڑے ہیں، بلکہ مد مقابل ہیں۔ تو اس بہت ہی عجیب سے اور انوکھے موسم میں کانٹے کس کا مقدر ہیں اور پھول کس کے نصیب میں ہیں؟ بات کچھ شاعرانہ سی ہے لیکن بات کسی سیاستدان ہی کے ساتھ کرنی چاہیے ہمیں، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب، مسلم لیگ نون کے صدر۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔ وہ یہ جو میں نے بات کی ہے، آپ کی ایک ٹویٹ دیکھی میں نے صبح تو وہاں سے میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھوں، کیا واقعی بہار شروع ہونے والی ہے؟ بہت شکریہ حامد میر صاحب، آپ نے آج اپنے پروگرام میں دعوت دی۔ آپ کو سب سے پہلے مبارک ہو، واپس آپ ٹیلی ویژن اسکرین پہ آئے ہیں، اور کیپٹل ٹاک جو آپ کے نام سے اب منسوب ہے، اور ہماری تو حلقوں میں ایک حلقے میں مخالفت بھی ہوتی ہے اور حمایت بھی ہوتی ہے۔ آپ کی تو ماشاءاللہ بڑی وسیع فین کلب ہے، تھینک یو۔ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی۔ تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھیوں کی جو آزادی صحافت کے لیے جو اسٹرگل ہے وہ نہیں مٹ سکتی کسی صورت بھی۔ تو کنگریچولیشنز۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ تو پھولوں کی بہار کی آمد ہے، اور یقیناً جو کانٹوں کے بغیر تو پھول پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ اسٹرگل ہماری ہے اس ملک کے عوام کے لیے، جو متحدہ اپوزیشن کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں یہ بہار آئی کہ آئی انشاءاللہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خوشحالی اور ان کی نئی زندگی کے لیے یہ بہار آ رہی ہے۔ چاہے عمران خان جتنے مرضی پھول کاٹ لے، بہار کو نہیں روک سکے گا انشاءاللہ۔ یہ جو آمد بہار ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے یا کسی ادھوری خواہش کا اظہار ہے؟ واہ، آج آپ تو بڑے شاعرانہ ایک انداز میں یہاں پر بیٹھے ہیں۔ بہت خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ نہ میری خواہش ہے نہ کسی اور سیاسی لیڈر کی، یہ 22 کروڑ عوام کی جو مصیبتیں اور تکالیف ہیں، اور ان کی جو اللہ تعالیٰ کے حضور دن رات وہ التجائیں کر رہے ہیں، یہ اس کے پیش نظر یہ ہم نے فیصلہ کیا۔ اور اس فیصلے سے پہلے ہماری جماعت میں بھی ایک سے زیادہ رائے تھی کہ بھئی ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے طول و عرض میں پشاور سے لے کے کراچی تک عوام جو ہیں وہ اس حکومت سے بیزار ہیں اور زندگی ان کے اوپر تنگ ہے، تو ہم نے پھر اجتماعی مشاورت کے ساتھ فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے ممبرز تو اپنے حلقوں میں جانے سے رہے، اگر ہم نے اس وقت عوام کی آواز کے ساتھ آواز نہ ملائی تو پھر وہ اپنا راستہ اپنائیں گے اور ہمیں بھی حلقوں میں جانا ممکن نہیں رہے گا۔ تو یہ ہے وجہ کہ ہم نے یہ راستہ جو آئینی بھی ہے، قانونی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ اچھا، اب یہ جو نوشتہ دیوار ہے، رائٹنگ آن دی وال، عمران خان صاحب کچھ اور پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی اور پھر ان کا 2023 کا الیکشن بھی جائے گا۔ کل انہوں نے تقریر کی، آج بھی وہ ایک تقریر کر چکے ہیں۔ تو رائٹنگ آن دی وال کیا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ دیکھیں کہ عمران خان صاحب، اور معاف کیجئے میر صاحب، آپ ہی نے اپنے پروگراموں میں ان کو بہت ابھارا، بہت ان کو، میں یہ تو نہیں کہوں گا شے دی، آپ نے ان کو بڑا پروموٹ کیا۔ ایک وضاحت کر دوں؟ میں معافی چاہتا ہوں اگر نہیں، اچھا کیا آپ نے۔ گرانا دیکھیں، جب 2002 کی جو اسمبلی تھی تو اس میں نہ تو نواز شریف صاحب تھے، نہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی، اور عمران خان صاحب نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ آپ کے بہت قریبی محبوب دوست جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کو وزارت عظمیٰ کا ووٹ دیا تھا۔ جی، تو وہ اس وقت فضل الرحمان صاحب کے ساتھ تھے، اور اس لیے ہم ان کو بلاتے تھے، کیونکہ عمران خان صاحب نے آ کے پہلے کیپٹل ٹاک میں کہا کہ میں نے فضل الرحمان کو ووٹ نہیں دیا،
میں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ شخص کو ووٹ دیا. نہیں مجھے وضاحت کر دی میں نے. مجھے کہنے دیجیے کہ مشرف کی گود میں کون بیٹھا تھا؟ عمران خان. مشرف کے جو تھے جلسوں کے لیے وہ جھنڈے لے کر اور لیڈ کون کر رہا تھا؟ عمران خان. یہ تو بات تاریخ کے اوراق میں اس بات بالکل یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی. تو میں آپ پہ کوئی خدا نخواستہ تنقید نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں کریں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے شاید اپنے ذہن کے ساتھ اس ملک کی جمہوری جو ہماری جو ایک نیسنٹ ہماری ڈیموکریسی ہے اس کو شاید مضبوط کرنے کے لیے آپ نے کہا شاید یہ آدمی شاید اس کو مضبوط کرے گا، آگے جائے گا. اس وقت تو ان کے پاس صرف ایک سیٹ تھی. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پروگرام میں آتے تھے، انٹرویوز دیتے تھے، بار بار آتے تھے اور کیا کہتے تھے کہ حامد میر جو حکومت ٹیکس بڑھاتی ہے اور پیٹرول کی قیمت بڑھاتی ہے وہ وزیر اعظم چور ہوتا ہے. جو حکومت جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کے مقابلے میں روپیہ ایک کم ہوتا ہے، کنٹینرز پہ کھڑے ہو کے 100 ارب کا اس پہ قرضہ لگ جاتا ہے، وہ وزیر اعظم چور اور ڈاکو ہوتا ہے. اور کیا کیا کچھ نہیں کہا. آج اور جو سب سے زبردست بات جس پہ وہ بہت ہٹ ہو گئے تھے اور جس پہ میں بھی بڑا یقیناً متاثر ہو گیا تھا، وہ تھا کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو اس کے بعد پاکستان میں کوئی ایک شخص بھی مسنگ پرسن نہیں ہوگا. یہ تو بات انہوں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہی. اور انہوں نے یہ کہا، دیکھیے انہوں نے کہا کہ میں پیٹرول کی قیمت واپس 40 روپے پہ لے کے آؤں گا اور میں ملک کے لوٹے ہوئے 200 ارب ڈالر جتنے بھی کہے میں وہ لے کے آؤں گا. حامد میر صاحب 200 ارب ڈالر تو دور کی بات ہے، 2 ارب ڈالر بھی لے آتے تو میں کہتا کہ یہ بڑی قومی خدمت ہے، بڑی قومی خدمت ہے. اس کے علاوہ میں IMF کے پاس جانے سے پہلے میں خودکشی کر لوں گا. چلیں آپ مجبوراً جانا پڑا. IMF سے آپ نے جو قرضے لیے، آپ اس ملک کو کچھ سوار دیتے. دیکھیں نواز شریف دور میں بھی قرضے لیے گئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں، لیکن ان قرضوں کا استعمال حامد میر صاحب آپ ایمانداری سے آپ دیکھیں نا اپنا حقائق سے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس ملک کے اندر بجلی کے جو 20 گھنٹے کا دورانیہ تھا لوڈ شیڈنگ کا، وہ 2018 کے الیکشن سے پہلے ختم ہو گیا تھا. یہ کوئی معمولی اچیومنٹ نہیں ہے. اربوں ڈالر خود پاکستان کے اپنے محدود وسائل سے لگا کر ہزاروں میگا واٹ بجلی نواز شریف کے دور میں اور جدید ترین مشینری اور بڑے لوگ اس میں جو ایمیشنز ہوتی ہیں LNG گیس پر چلنے والے منصوبے 4-5 ہزار میگا واٹ یہ چین کی سی پیک کی مدد سے ہزاروں میگا واٹ بجلی وہ لگی اور پھر دیکھا کہ بالآخر لوڈ شیڈنگ دم توڑ گئی. اور آج پاکستان کے اندر وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کی کیپیسٹی ہے، مگر ان کی خالی انکمپٹنس نہیں ہے. دیکھیں نا یہ اب مس نامر ہے، یہ بات اب ختم ہو جانی چاہیے کہ جی عمران خان کرپٹ نہیں ہے. اگر جس کے ناک کے نیچے کرپشن کے یعنی آتش فشاں پھٹ جائیں، چاہے وہ LNG گیس کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کی چینی کی ایکسپورٹ اور پھر امپورٹ کا معاملہ ہو. پہلے آپ نے ایکسپورٹ کی اربوں روپے آپ نے ایکسپورٹرز کو دے دیے وہ سبسڈی دے کر، اور پھر جب روپے کی قدر گرتی رہی تو اس وقت پھر سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی. اچھا عمران خان صاحب نے کل چیلنج کیا ہے اپوزیشن کو اور میڈیا کو کہ یہ جو ایشوز ہیں گورننس کے ایشوز، ان پہ آپ میرے ساتھ لائیو ڈیبیٹ کر لیں. آپ تیار ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنے کے لیے؟ ایسے شخص کے ساتھ جس میں عقل کا ذرا بھی مادہ ہو اور جس کی زبان میں ذرا سی شائستگی ہو اور جو اپنا سراسر دن رات جھوٹ نہ بولے اور یعنی اپنا سفید دن میں رات دن جھوٹ بولے، وہ تو وقت کا ضیاع ہے. دیکھیے جب ہم آپ کے سامنے حقائق پیش کرتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے حقائق پیش کرتے. لیکن جو شخص ہاتھ ملانے کا روادار نہ ہو، اور مجھے کوئی خواہش نہیں ہے، اور جو دن رات چور اور ڈاکو کا منترا
وہ کرتا رہے اور پوری قوم کو دن رات ریاست مدینہ کی بات کرے اور دن رات اس کے بالکل اس کے الٹ اقدامات اٹھائے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بیٹھنے کو تیار نہیں، جب کشمیر کے اوپر مودی نے غاصبانہ قبضہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ 370 جو کلاز ہے اس کو ختم کیا، جو کہ ایک تھوڑا سا کشمیریوں کو ایک احساس تھا کہ ہمیں ایک اسپیشل سٹیٹس حاصل ہے. اس رات عمران خان پوری اپوزیشن بیٹھی تھی، یہ تشریف نہیں لائے. اور میں اس سے اور بڑی بات کر سکتا ہوں لیکن پھر ایک نئی بحث کھل جائے گی. شاید 1 گھنٹے زیادہ ہمیں انتظار کروایا گیا پوری اپوزیشن کو. یہ 2020 کی بات ہے. میں لندن سے آیا، ایک اسپیکر نیشنل اسمبلی کے توسط سے ایک میٹنگ ہوئی. عمران خان صاحب تشریف لائے، تقریر کی اور اٹھ کے چلے گئے. اور میں نے جب میری باری ہے، میں نے کہا پوچھا کہ وزیر اعظم بیٹھیں گے، جو ان کو بڑا ضروری کام پڑ گیا. میں نے کہا اس وبا سے زیادہ کوئی اور ضروری کام ہے؟ تو اب آپ ان کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے تیار نہیں ہیں؟ میں تو ان سے ایک ایسا شخص جو دن رات جھوٹ بولتا ہے، قوم کو دھوکہ دیتا ہے، دغا کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے اور انتہائی ناشائستہ زبان استعمال کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں، میں ان سے ہاتھ ملانے کو تیار ہوں. تو ہم اس کے ساتھ ہمیں کیا پڑی کہ اگر آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو پھر بھی آپ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوئی بھی اگر قومی ایشو ہو، میں آپ کو زندہ مثال دیتا ہوں. یہ جو 2018 سے پہلے جو الیکشن لاز میں جو ترمیم کی گئی مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں، اس میں پوری پارلیمان کو نہ صرف اعتماد میں لیا گیا بلکہ پی ٹی آئی کو بھی. یہ وہاں پر رات کو دھرنوں میں ہوتے تھے اور دن میں وہ جو کمیٹی تھی جو کہ بنی تھی کہ الیکشن ہم نے ریفارمز کرنی، ان میں آتے تھے اور اس میں بے پناہ اس میں ترامیم کی گئیں. اس میں ہم نے ان کو شامل کیا. جب یہ آئے اپنے اقتدار میں تو پہلی تقریر میں نے کہا کہ ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کیا، آج چارٹر آف اکانومی کریں. انتہائی حقارت کے ساتھ انہوں نے میری تجویز کو نہ صرف پایا حقارت سے مسترد کیا بلکہ اس کا مذاق بنایا. تو یہ ہے ان کی سنجیدگی، یہ ہے ان کی قوم کے ساتھ کمٹمنٹ، یہ ہے تبدیلی کے نعرے کے نتیجے میں آج پاکستان معاشی طور پر تباہی کی دہانے پر نہیں ہے، تباہ ہو چکا ہے. یہ بڑی بات. میری گزارش آپ نے سننی، میں ایک اس میں مکمل کر لوں. سفارتی طور پر بھی ہمیں پاکستان کو اتنا آئسولیٹ کر دیا گیا اس حکومت نے، اس وزیر اعظم نے کہا 74 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی. کس نے کہا تھا؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ہمارا ایک بہترین دوست، درد دل رکھنے والا پاکستان کے عوام کے لیے سعودی عرب، کہ ہم سعودی عرب کے بغیر بھی کشمیر کوس کو ہم پروموٹ کریں گے. آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے ہمیں سعودی سفیر کی ضرورت نہیں ہے. پھر امریکہ کے ساتھ 74 سال میں کئی مرتبہ اتار آیا، کبھی اپنا ڈکلائن آیا ہمارے تعلقات میں. اس کی کئی وجوہات میں نہیں جا رہا، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. مطلب ہمیں اپنے 22 کروڑ عوام کو عزت اور وقار کے ساتھ اپنا رزق حلال کے ذریعے ان کو. لیکن سوال یہ کیا گیا تھا کہ کیا اگر امریکہ آپ سے پاکستان میں فوجی اڈے مانگتا ہے تو آپ اڈے دیں گے؟ تو انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ. نہیں، میری بات سن لیں. میں آج آپ کو بڑے محتاط طریقے سے جو سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی پارلیمان میں، میں موجود تھا، اس میں یہ باقاعدہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے تو اڈے مانگے ہی نہیں. اچھا، کوٹ اینڈ کوٹ. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے کوئی اڈے نہیں مانگے. سوال یہ کیا گیا تھا میں اگر مانگے جائیں. نہیں، جب انہوں نے مانگے ہی نہیں انہوں نے. اچھا. اور جو یہ بتایا گیا کہ جو پرانا نظام چلا آ رہا ہے کہ ایک کوریڈور ہے اپنا بلوچستان سے، وہاں سے جاتے ہیں، بہت مشرف کے زمانے سے وہ شاید اس سے وہ چلا آ رہا ہے، تو اڈے تو مانگے نہیں گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. ہمیں تو اپنے اس جنوبی ایشیا میں ہمیں وہ جو قائد اعظم کا خواب تھا جس کے لیے پاکستان مارز وجود میں آیا اور لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، آج تو ان کی روحیں پہ تڑپ رہی ہوں گی کہ یہ پاکستان
اس کے لیے تو ہم نے قربانی نہیں اچھا اب اس سچویشن پہ آ جائیں ذرا. آپ نے بڑی اچھی باتیں کر دی. یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں 1 سال رہ گیا, 1.5 سال رہ گیا ان کی حکومت کا. اگر آپ ان کو تحریک عدم اعتماد سے ہٹا دیتے ہیں, اور جو کہ آپ آئینی طریقے سے ہٹائیں گے, تو عمران خان تو ایک بہت بڑے سیاسی شہید بن جائیں گے. کس طرح بن گئیں گے؟ دیکھیے کہ یعنی ڈاکہ زنی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں پاکستان کی تاریخ میں, اور نیپوٹزم کے, کرونیزم کے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں. اور میں کوئی یہ لفاظی سے کام نہیں لے رہا, میں آئی ڈونٹ بلیو ان دس کہ میں ایسے بے جا الزامات لگاؤں. دس از ناٹ مائی وے آف ڈوئنگ آپ پالیٹکس. نے ڈاکے کا الزام تو لگا دیا. میں بالکل, اور میں فیکٹ بات کر رہا ہوں. مجھے بتا دیجئے, اب میں ایک ہی مثال دیتا ہوں آپ کو, ایک مثال دے رہا ہوں کہ $3 تھی پر یونٹ گیس کی قیمت اسپاٹ مارکیٹ میں, نہیں خریدی, اور مہنگا تیل خریدا جا رہا تھا. کیوں؟ مجھے بتائیے کہ مہنگا ترین تیل خریدا جا رہا تھا. ایک بات, آج اسپاٹ مارکیٹ $60 پہ پہنچ گئی گیس کی, اور یہ کہتے تھے کہ جو قطر سے ہم نے جو میاں نواز شریف کے دور میں جو ڈیل ہوئی تھی $13 کی, بہت مہنگی جی, اس میں خدا نخواستہ کرپشن ہے. دیکھیں کہ ایک برادر ملک سے ہم نے یہ ڈیل کی. چائنا جو ایک ہمارا ایک بہترین ریلائبل دوست ہے, اس کے اوپر کیا کیا الزامات نہیں لگائے. تو میں جو بات کر رہا ہوں, میں تو حقائق سے بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے چائنا جا کر فرنزک آڈٹ کرایا کہ یہ جو انویسٹمنٹس آئی ہیں, یہ جو یہاں پر چائنا کے جو وسائل جو پیسے لگے ہیں اس میں کرپشن ہوئی. آپ بتائیے کہ آج تک 3.25 سال ہو گئے ہیں کہ کرپشن کی ایک دہلی کی مثال سامنے آئی. میں مکمل کر لوں تو اس لیے مجھے بتائیے, جب چینی ایکسپورٹ کی گئی تھی تو اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی, اور وہ سبسڈی جاری رہی, اس کے باوجود بھی کہ روپیہ ڈالر کے مقابلے میں اپنا قدر بہت کھو چکا تھا, اور اس کو سبسڈی کی ضرورت نہیں تھی. وہ ارب وہ روپے سبسڈی بھی دی جاتی رہی, اور روپیہ جو کہ گر رہا تھا وہ دوسرا ونڈ فال پروفٹ یہ اپنا جو چینی کے ایکسپورٹرز کر رہے تھے. اور چینی جو نواز شریف کے دور میں 52 روپے تھی, وہ کہاں پہنچ گئی؟ آج تو شاید 120 روپے کراس کر گئی. اس وقت یہ 80-90 روپے پہنچ گئی تھی. یہ بتائیے, یہ ڈاکہ زنی اور کیا ہے کہ لوگوں کی, غریب لوگوں کی, یتیموں کی, بیواؤں کی, جو چینی کے ذریعے چائے کا کپ پیتے ہیں اور ایک روٹی کھاتے ہیں, ان کی جیب اگر نہیں کاٹے گی تو اور کیا ہوا؟ اچھا اب یہ بتائیں, میری گزارش, یہ ادویات میں کیا ہوا؟ ادویات میں وہ جو کیانی صاحب تھے, جو بھی منسٹر تھے, عامر کیانی صاحب, جی وہی, ان کا نام بھول گئے. جی نہیں, میں اسی کی بات کر رہا ہوں نا کہ انہوں نے اربوں روپے کی کرپشن, ان کو نکالا گیا. کیا جناب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہوئی؟ میری معلم جبہ کے اوپر کیا ہوا؟ BRT پشاور میں کیا ہوا؟ یعنی خود وہاں کی صوبائی حکومت کی رپورٹس اور ایشین ڈیولپمنٹ کی رپورٹس یہ پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہاں پر ایک پروجیکٹ تو انہوں نے وہ شروع کیا ہے جو آپ نے دراصل اس کو شروع کیا تھا, جی راوی ریور پروجیکٹ. راوی ریور پروجیکٹ, اس کی فیزیبلٹی بالکل ہمارے زمانے میں بنی تھی, بھائی سن لیں, لیکن جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے وہ تو ہم نے نہیں اپنایا تھا. ایک بات. اور دوسری بات, جب میاں نواز شریف نے یہ دیکھا کہ ملک کے اندر اپنا اندھیروں نے ڈیرے جما لیے ہیں, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, ان کا اس کی جو حیثیت ہے وہ ثانوی ہے, سب سے پہلے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کرنی ہے. اس کو ہم نے صد خانے میں ڈالا, اور رائٹلی سو آج پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی. میں جو بات کر رہا تھا پشاور کی, BRT کی, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے, اس آپ کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ہے, KPK گورنمنٹ کی رپورٹ ہے. اربوں روپے بس چلتی تھی اور جلتی تھی. یقین کریں آج بھی یہی صورت گری ہے, 100 ارب روپے سے اوپر بڑھ گئے. یہ کس نے کہا تھا؟ حامد میر صاحب, اور آپ ہی کے پروگرام میں, کہ حامد میر, میں وفاقی حکومت مجھے اگر مفت بھی دے دے گی میں یہ نہیں لگاؤں گا, میں یونیورسٹیاں بناؤں گا, میں اپنا ہسپتال بناؤں گا. نہ ہسپتال بنے نہ یونیورسٹی. کہا تھا میں PM ہاؤس کو یونیورسٹی بناؤں گا, میں گورنر ہاؤس گرا دوں گا. تو میں وہ مثال, اور پھر اتنی کرپشن, اور سب کے اوپر جناب غلاف چڑھا دیا انہوں نے. یہ ہے وہ نیب نیازی کا گٹھ جوڑ. اور میں آئی ڈونٹ بلیو ان وکٹمائزیشن, اللہ گواہ ہے, نواز شریف ڈزنٹ بلیو ان وکٹمائزیشن. لیکن قانون اور انصاف کا جو راستہ ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا. مجھے بتائیں کہ
انہوں نے کیوں نہیں اپنے ان پروجیکٹس کی انویسٹیگیشن کروائی؟ اور آپ جو بات کر رہے ہیں کہ 3.25 سال پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگایا اور بلکہ دیوار سے چن دیا، جو میں نے اسمبلی میں کہا تھا، بیٹیوں اور بہنوں کو بھی گرفتار کیا، اس حد تک چلے گئے. اس لیے اب آپ ان کو ایک کیا کہتے ہیں آنسٹ وزیر اعظم کہنا چھوڑ دیں. میں نے کب کہا ہے؟ یہ پروگراموں میں ماضی میں ہوتا رہا نا جی. لوگ کہتے تھے جی لوگ کہتے تھے جی ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا، اب میں نے آپ سے تو پوچھنا تو یہ تھا کہ اب اتنی آپ نے تنقید کی ہے عمران خان پہ، تو اس کو ہٹائیں گے کیسے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. میاں شہباز شریف صاحب، یہ سوال بہت سے لوگ آپ سے پوچھنا چاہیں گے جی کہ سینٹ میں تو اپوزیشن کی اکثریت تھی، لیکن سینٹ میں آپ نہ کوئی قانون پاس کروا سکتے ہیں، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو جاتی ہے اکثریت کے باوجود. قومی اسمبلی میں تو اس وقت آپ کی اکثریت نظر نہیں آ رہی، 10 ووٹ آپ کے کم ہیں، اپوزیشن 162 پہ ہے اور عمران خان صاحب 179 پہ ہیں. تو پھر آپ کی تحریک عدم اعتماد کیسے کامیاب ہوگی؟ گزارش یہ ہے کہ سینٹ کے اندر جو موشنز ہماری ناکام ہوئی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ایفرٹ نہ جاری رکھیں. اور جس طرح میں نے شروع میں کہا، وداؤٹ گوئنگ ٹو ریپوٹیشن، کہ یہ کوئی میری ذات کی خواہش نہیں ہے، میاں نواز شریف کی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان کی نہیں ہے، زرداری صاحب کی نہیں ہے، بلاول بھٹو صاحب کی نہیں ہے، ANP کی نہیں ہے، باقی جو اکابرین ہیں. یہ میں آپ کو انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی التجائیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے پیش نظر ان کو ملک تباہ ہو گیا. کہ آپ ملک تباہ ہو گیا، ملک کی جو خارجہ پالیسی وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. اس لیے ہمیں یہ ایفرٹ جو پارلیمان میں ہے، جو کہ آئینی بھی ہے، قانونی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے، ہم یہ کریں اور ہمارا حق ہے. اور جو لوگ اپنے ضمیر کی آواز پہ جو اپنا کمپنسیشن وہ کرنا چاہتے ہیں، جو 3.5 سال وہ اس حکومت سے منسلک رہے اور سمجھ گئے کہ ہم نے تو ایک مسیحا سمجھا تھا. مجھے خود یقین کر لیں کہ PTI کے کئی ممبرز نے کہا جی ہم نے تو اس کو مسیحا سمجھا تھا، لیکن یہ تو 74 سال میں اس سے بدترین ہم نے حکمران دیکھا نہیں. کوٹ ان کوٹ کہہ رہا ہوں. کتنے PTI کے MNA جو ہیں وہ آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہیں؟ ہماری کوشش جاری ہے، اجتماعی کوشش ہے. یہ تو پھر انشاءاللہ جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا تو ہم آپ کو بتا میں نے دیں اس گے. لیے پوچھا ہے، کل بلاول صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس 200 MNAs کی حمایت ہے. جی اب پرویز لائی صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جتنے بھی عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں ان کا رجحان 100% اپوزیشن کی طرف ہے. آج انہوں نے کچھ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کیا، لیکن پرائیویٹلی سارے یہی بات ہم سے کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ 200 تک پہنچ جائیں گے؟ بلاول نوجوان ہیں، بہت اس معاملے میں وہ ہمت کر رہے ہیں. باقی بھی ساری پارٹیاں ہمت کر رہی ہیں، ہماری پارٹی، مولانا صاحب کی تمام پارٹیاں. تو اللہ تعالیٰ ان کا جو کہا مبارک کرے. لیکن میں خدا تعالیٰ کے ہاں مجھے یقین واثق ہے کہ انشاءاللہ ہم ایک بہت اچھی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، اس بدترین حکومت سے نجات دلوائے گا اور پاکستان کے لیے آئندہ آنے والے وقتوں میں ایک بہتر صورتگری ہوگی انشاءاللہ. پرویز لائی صاحب کے ساتھ جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جی، اس کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے وہ کہاں تک آپ کے ساتھ چلیں گے؟ دیکھیے میں ان کے گھر گیا تھا، ملاقات ہوئی تھی. اور ہماری بڑے عرصے بعد میں وہاں گیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ. ایک بڑی ہماری فرینک ڈسکشن ہوئی اور ماضی میں ایک ہمارا بڑا ساتھ رہا ہے. تو ہماری تو کوشش ہے کہ نہ صرف کیو لیگ، پرویز لائی صاحب، چودھری شہزاد صاحب، بلکہ MQM ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور بیپ سے بھی ہمارا رابطہ ہے. میں اس کو باپ نہیں کہتا، بیپ کہتا ہوں. ان سے بھی ہمارا رابطہ ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ ان کو ہم قائل کر سکیں کہ وہ آئیں اور اس حکومت سے نجات حاصل کر کے ہم اس طرف بڑھیں جس کے لیے پاکستان مارج وجود میں آیا تھا. کچھ میڈیا کے حلقوں کا خیال ہے کہ کاف لیگ اور نون لیگ میں بات بنے گی نہیں، کیونکہ کاف لیگ جو ہے وہ اس کو چیف منسٹرشپ دینی پڑے گی پنجاب کی. دیکھیے سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آپ سے بہتر کون جانتا ہے کل کے دوست آج کے مخالف اور آج کے مخالف کل کے دوست. تو اس لیے
ہماری پارٹی کے قائد ہیں میاں نواز شریف، وہ اپنے مسلسل مشاورت کرتے ہیں، میں بھی ان سے ان ٹچ ہوں، وہ بھی پارٹی کے زعماء سے ان ٹچ ہیں. تو انشاءاللہ جو بھی پاکستان کے بہترین مفاد میں ہوگا، سب سے پہلا مقدم مفاد پاکستان کا ہے. ایوری تھنگ ایلس از سب آرڈینیٹ ٹو پاکستان انٹرسٹ. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں فیصلے کریں گے انشاءاللہ. تو نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ نے جو گلدستہ پیش کیا تھا لاہور میں، جی بالکل، ان کی چودھری اجازت شجاعت سے حسین کیا تھا اور صاحب ان کی کو، طرف سے کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور چودھری برادران کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں ہے. یعنی میں آپ کو اگر یہ کہوں کہ اس میٹنگ میں چودھری شجاعت صاحب نے اور چودھری پرویز صاحب نے بھی، چودھری شجاعت صاحب نے خصوصی طور پر میاں نواز شریف صاحب کے لیے بہت اچھے الفاظ میں بات کی، اور انہوں نے بڑی اچھے انداز میں بات کی اور کہا کہ ہمیں پرانی جو ہمارے تعلقات ہیں ان کو ہم بحال کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. تو میاں نواز شریف صاحب نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا، مجھے کہا کہ ان کو خاص طور پہ میرا سلام دینا. تو دیکھیں ہم یہ تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں بڑی اخلاص کے ساتھ، باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ جو نئی حکومت آئے گی، اگر آپ کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو جو نئی حکومت آئے گی اس کی ڈیوریشن کتنی ہو سکتی ہے؟ یہ اسی سال آپ نئے الیکشن کروانا چاہیں گے یا اگلے سال؟ یہ بڑا آپ نے حامد میر صاحب بڑا امپورٹنٹ سوال کیا ہے، اور یہ بڑا سنجیدہ سوال بھی ہے اور سنجیدہ جواب کا متقاضی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس پہلا مرحلہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اپنی کمال مہربانی سے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد میں. اب آ جائیں آپ کے سوال. ہماری پارٹی کا یہ میاں نواز شریف کا یہ موقف ہے اور ہم اس بارے میں یکسو ہیں کہ اس کے بعد جو ضروری جو لا میکنگ کر کے، ضروری جو فیصلے کر کے اجتماعی بصیرت کے ساتھ، تو ہمیں الیکشن میں کی طرف جانا چاہیے. لیکن اس فیصلے میں یقیناً ہمیں پیپلز پارٹی کی مشاورت درکار ہے، ہمیں جے یو آئی کی مشاورت درکار ہے، پی ڈی ایم کی، اے این پی کی، سب کی، ایم کیو ایم اگر وہ ہمارا حصہ بنتے ہیں، کیو لیگ اگر وہ اس میں حصہ بنتے ہیں، تو پھر ایک اجتماعی بصیرت سے مشاورت سے فیصلہ کریں گے. لیکن جو ہماری اپنی پارٹی کی میرے جو قائد ہیں، میری اپنی سوچ کہ ہمیں ضروری اقدامات کر کے ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، وہی پاکستان کے عوام کا دکھوں کا مداوع ہے. اس لیے کہ فریش مینڈیٹ ملے گا. اور میں پھر آج یہ بات آپ کے پروگرام میں دہرانا چاہتا ہوں، اور میری یہ پرسنل رائے ہے کہ ماں سوائے پی ٹی آئی کے اگر کسی اور کو موقع دیتا اللہ تعالیٰ تو پھر وہ فیصلے کریں گے کس طرح کرنا ہے ہم نے. اگر ہماری پارٹی کو میاں نواز شریف کو موقع دیتا ہے تو میری اپنی پارٹی میں یہ رائے ہوگی کہ ہمیں پی ٹی آئی کے علاوہ ایک نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے جو 5 سال مل کر سر جوڑ کر شبانہ روز اخلاص کے ساتھ خون پسینہ بہائے اس ملک کے خدمت کرے 5 سال، اور اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایک سٹیج سیٹ ہو جائے گی. اس کے بعد پھر تو نیشنل گورنمنٹ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو وہ میری رائے پی ٹی آئی کے بغیر کیسے نیشنل گورنمنٹ ہوگی؟ اس لیے کہ پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے، جو زہر گھولا ہے اس معاشرے میں، اور جو اپنا جو کہ کئی سال اس کو ہم صاف کرتے لگ جائیں گے، نہیں دھلے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. 2-3 بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں، وقفے کے بعد کرتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ایک رائے یہ سامنے آ رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ دراصل ایک غیر ملکی سازش ہے، فورن کانسپریسی. واہ، مجھے بتائیں کہ روپے کی قدر کو جو ہمارے 2018 میں ڈالر کے مقابلے میں 120 روپے تھی، 125 تھی، 180 پہ پہنچا کر مہنگائی کا تاریخ کا سب سے بڑا طوفان اس ملک میں چلانا، یہ غیر ملکی سازش ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر میر صاحب آپ بتائیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ 50 لاکھ گھروں کا اعلان کرنا اور 1 کروڑ نوکریوں کا اعلان کرنا
اور اس کے مقابلے میں ایک گھر بھی نہ بنانا اور اس کے مقابلے میں لاکھوں لوگ اور بے روزگاری کے کنویں میں ان کو دھکیل دینا، یہ غیر ملکی سازش ہے۔ یہ مجھے بتائیں حامد میر صاحب، یہ جو ادویات کا سکینڈل، پشاور میں اربوں روپے کا BRT کا سکینڈل، چینی اور گندم کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کا سکینڈل، اربوں روپے اس قوم کے کھائے گئے، یہ غیر ملکی سازش ہے۔ میں آخری اپنے بات، دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سے ایک اور سوال پوچھ لوں، اسی سے جی منسلک ہے، جی فرمائیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ۔ جی یہ عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں، اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کریں گے یا یہی چلے گا؟ یہ آپ نے ایک پری میچور سوال کیا، لیکن میں محتاط طریقے سے جواب دوں گا۔ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتا ہے اور میاں نواز شریف اگر میرا نام تجویز کرتے ہیں اور باقی تمام جو متحدہ اپوزیشن ہے، تو یقیناً ہم اپنی اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں IMF کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے۔ یہ جو اس وقت معاہدہ IMF کے ساتھ، کیا یہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے؟ یہ تو جکڑ دیا انہوں نے، پاکستان کی نسلوں کو جکڑ دیا ہے، اور یہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں اسٹیٹ بینک کی جو، اور پھر کس طریقے سے یہ اسپیکر صاحب نے اس کو اسمبلی میں تمام روایات کو پامال کر کے اس کو جو بلڈوز کیا ہے، وہ اسپیکر صاحب کے شان نشان نہیں ہے۔ میں اس اسپیکر کی میرے دل میں بڑی قدر و منزلت ہوا کرتی تھی، میں اب بھی ان کے خلاف کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے اسپیکر کا رول ادا نہیں کیا، انہوں نے PTI کے ایک ورکر کا رول ادا کیا ہے۔ اچھا، ایک اور سوال بڑا اہم ہے، الزام لگایا جا رہا ہے کہ آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ یہ کس طرح الزام لگایا؟ یہ آج فواد چودھری صاحب نے بیان دیا اب آپ مجھے بتائیے، اور میاں جویل لطیف صاحب کا بیان ایک ثبوت کے طور پہ پیش مجھے آپ بتائیے ذرا، یہاں پر بڑے سکون سے میرا جواب سن لیں۔ جب وہ جہازوں پہ لوڈ کر کے ممبرز بنی گالا جب پہنچائے جا رہے تھے، وہ کیا تھا؟ کس کے جہاز پہ؟ مجھے نہیں پتا، جہانگیر ترین مجھے نہیں، وہ جہاز تھا نا، ہاں تھا، تو وہ جو پہنچائے جا رہے تھے، سننے ذرا وہ کس طرح، اور پھر جو نہیں، میں تو ان کو وہ جو جہاز پہ لاد کے لائے گئے تھے، میں تو ان کو بنی گالا میں ملا بھی تھا۔ آپ ملے تھے؟ آپ؟ ہاں، اور ترین صاحب ساتھ تھے۔ اور آپ نے وہ مگر وہ پٹا تو نہیں آپ نے لایا تھا؟ پٹا نہیں، وہ پھٹا وہ تو سوری، میں معافی چاہتا ہوں، وہ ربٹا تھا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ رومال تھا، یہ جو بھی تھا وہ سب شال، جی میں معذرت چاہتا ہوں، وہ شروع میں نے لفظ، تو اگر وہ غلط تھا تو جو اب ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ اب سننے یہ ہے، دیکھیں نا، اب یہ بات مجھے بتائیں کہ ضمیر کی آواز پہ یا تو ہونا ہارس ٹریڈنگ میں خدا نخواستہ اب کوئی پیسہ دیا جا رہا ہے، آپ ثابت کر دیں کہ ایک دھیلا بھی حامد میر صاحب، جس طرح میں آپ کے پروگرام میں کہتا رہا اور آپ نے کئی سال چلایا اس کو کہ حامد میر صاحب اگر میرے خلاف کوئی کرپشن ایک دھیلا بھی ثابت ہو جائے تو میں آپ سے بھی اور قوم سے معافی مانگ کے چلا جاؤں گا، اس پہ میں ابھی بات کروں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گے۔ تو اس معاملے میں جو کہ ہمارا آئینی حق ہے، اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی پیسے کا عمل دخل ہے دھیلے کا بھی، تو میں اس کا جرمدار ہوں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم قائل کرتے ہیں، اب ایلائڈ پارٹی جو ہیں، مجھے بات سن لیں، ایلائڈ پارٹی جو ہیں، جو ان کے اتحادی ہیں، وہ ان کے ممبر تو نہیں ہیں، وہ اگر اپنی سوچ سے اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم اب ان کے ساتھ نہیں رہیں گے اور ہم نے اپوزیشن کے بینچوں میں بیٹھنا، جس طرح مینگل صاحب وہاں سے اٹھ کے تو آگے حزب مخالف کی بینچوں پہ آ کے بیٹھ گئے، اگر یہ بیٹھتے ہیں تو اس کو آپ ہارس ٹریڈنگ نہ رکھیں۔ وہ پارٹیز وہ انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز ہیں، ان کا PTI کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک اتحاد میں شامل ہے۔ تو اگر وہ کولیشن کو توڑتے ہیں اپنا مشاورت کے بعد اور بیٹھتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ کہاں کی ہارس ٹریڈنگ؟ اچھا، اب ایک سب سے اہم چیز، میں اسی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اور PTI کے انڈیویجولز، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو کے PTI انہوں نے جوائن کیا، جس طرح بھی انڈیویجولز اپنے ضمیر کی آواز پر اگر اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں،
تو آپ نہیں صرف اتنا نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم اس کے خلاف ووٹ دیں گے, لیکن ہمیں اگلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ چاہیے. نہیں دیکھیے میری بات سنیں, اگر وہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا, میری بات سنیں, اور انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہمیں ٹکٹ ملے نہ ملے نون کا یا کسی کا, ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے. جی ہم پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو اپنا کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پرائز بانڈ بھی ساتھ لگا دیں مفت, تب بھی ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے, کیونکہ وہ تو ٹکٹ جو ہے وہ تو ہارنے کا ٹکٹ ہے, جیتنے کا ٹکٹ نہیں ہے. جی تو اس میں کیا برائی ہے؟ اچھا, اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو حکومت نے اعلان کیا جی کہ ہم 27 مارچ کو اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کریں گے, اور مسلم لیگ نون نے بھی اعلان کر دیا ہے, اور فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کر دیا, تو اگر تصادم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیے, اگر یہ آئین اور قانون کا راستہ اپنا چلنے دیتے اور اتنے تھریٹس نہ دیتے کہ جی ہم لاکھوں لوگ لائیں گے, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کا وزیر کہہ رہا ہے ایک, جس کا میں نام نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں, کوٹ ان کوٹ, ان ممبرز نے اسی ہجوم سے گزرنا ہے اور یہیں سے واپس آنا ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی یہ دھمکی دے رہے ہیں, تشدد کی بات کر رہے ہیں, مار دھاڑ کی بات کر رہے ہیں. تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یہ بالکل نہیں چاہتے. ہمارا تو یہ ہمارا ایم نہیں ہے. ہمارا تو ایم ہے کہ اپنا آئین اور قانون کے مطابق خوش اسلوبی کے ساتھ اور ایک امن کے ایک ایٹماسفیئر میں جائیں اور ووٹ ڈالیں, اور جس کو بھی اگر خدا نخواستہ نہیں دیتے تو اللہ کی مرضی, اگر دیتے ہیں تو اللہ کی مرضی. اس میں اگر یہ رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آئین کے ساتھ ایک تصادم ہے, قانون کے ساتھ ایک تصادم ہے, پارلیمانی روایات کو ختم کر دینے کی ایک دھمکی ہے, جمہوریت کو ختم کر دینے کی دھمکی ہے. تو وہ کون برداشت کرے گا؟ تو آپ اپنے بندے لائیں گے؟ جی اگر یہ آئے تو ہم لائیں گے, اپنے ووٹرز کی دفاع کے لیے, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, ان سے لڑائی کرنے کے لیے نہیں. اپنے ووٹرز کو ہم نے انشور کرنا ہے. وہ بھی ڈی چوک پہ بیٹھیں گے, آپ بھی ڈی چوک پہ بیٹھیں گے, پھر کیا کریں؟ پر کیا کریں اگر یہ باز نہیں آتے اور یہ اگر صلح کی آواز نہیں سنتے, جو کہ انہوں نے نہیں سنی, آپ کسی عدالت سے رابطہ کیوں نہیں قائم کرتے؟ وہ ہمارے پاس ساری آپشنس موجود ہیں. فی الحال وہ ہمارا وی آر کیپنگ دوز کارڈز ویری کلوز ٹو آور چیسٹ. وہ ہمارے تمام جو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں, ہمارے وکلاء اور تمام پارٹیز کے ایک کمیٹی بنی ہے, اور وہ ہم اس کے اوپر غور و غوص کر رہے ہیں. لیکن میں پھر آپ کے پروگرام میں ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ہم نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو موشن داخل کی ہے, اس کو آئین اور قانون کے راستے پر پرامن طریقے سے اس کو نقطہ انجام تک پہنچنا چاہیے. اور اگر یہ دھمکی دے رہے ہیں اور تشدد کی بات کر رہے ہیں, ہم 100% اس سے اختلاف کرتے ہیں, اور ان کو میں آج آپ کے پروگرام کے ذریعے کہتا ہوں, ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ خدا را اس طریقے سے آپ باز رہیں, اس سے جمہوریت کو ریپریبل ڈیمیج پہنچ سکتا ہے, بے پناہ نقصان پہنچ سکتا ہے, اس ملک کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ نہ کریں. مگر اگر یہ باز نہ آئے تو ہم نے تو اپنے ممبرز کا تحفظ کرنا ہے, پھر تو ہم نے ان کو پروٹیکشن مہیا کرنی ہے, وہ ہم ہر صورت کریں گے انشاءاللہ. ویسے بھی حامد میر صاحب, آپ کو علم ہے کہ ہم نے آج نہیں, آج سے کئی ماہ پہلے 23 مارچ کو لانگ مارچ کا ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. وہ پروگرام اپنی جگہ موجود ہے اور اس کو ہم نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے, اس لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اٹ از ناٹ این آفٹر تھاٹ. ٹھیک, یہ پہلے سے ہم نے اعلان کیا ہوا ہے. مجھے میرے بڑے بھائی کو, میرے خاندان کو, ہماری پارٹی کو جو چور ڈاکو کو کہا جاتا رہا اور اپنے سب کو جیلوں میں بھجوایا, پارٹی کے لوگوں کو, نواز شریف صاحب کو, میں اپنا شاہد عباسی اور درجہ بدرجہ سب گئے, حنیف عباسی, مریم نواز شریف اور سب, حنیف عباسی, رانا ثناء اللہ, میں کس کی بات کروں, خواجہ سعد رفیق, ان کے بھائی اور دوسرے لوگ, دوسری پارٹیوں کے لوگ گئے. بہنوں اور بیٹوں کو بھی نہیں چھوڑا, ان کو بھی جیلوں میں پہنچوایا. مجھے بتائیں, 4.25 سال یہ احتساب کا نعرہ لگاتے رہے, حتیٰ کہ وہ وقت آیا کہ وہ لوگ جن کو ان کیسز میں گرفتار کیا گیا ہماری وجہ سے, ہمارے ناموں سے, وہ سب آنریبل طریقے سے کو عدالتوں ان کو ایگزونریٹ کر. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ صاف پانی, تمام لوگ وہ باعزت بری اور رہا ہو گئے. میرے خلاف عمران خان, شہزاد اکبر میں آج لے رہا ہوں, وہ
FIA نیب سب گئے لندن میں. NCA کو جو انہوں نے پلندے دیے جو اپنے ہزاروں کاغذات پر مشتمل تھے, 2.25 سال انہوں نے تحقیق کی. وہ پورے برطانیہ میں آف شور کمپنیز, سیف ہیونز, سوئٹزرلینڈ, دبئی, ہر جگہ گئے. اب تو کاغذات سے سب ثابت ہو گیا, اور پھر آخر میں انہوں نے کلین چٹ دی. یہ کس کے منہ پر تماشا ہے؟ یہ حکومت کے اور عمران خان کے منہ پر تماشا تو ہے. ان کا جو احتساب کا جو بیانیہ وہ دفن ہو چکا, لیکن پاکستان کی اس کے نتیجے میں کتنی پاکستان کی کو ہزیمت اٹھانی پڑی, پاکستان کے نام کو بدنام کرنے کی انہوں نے کتنی ایک بری کوشش کی. یہ بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, ختاماً ہی کہنا چاہتا ہوں, ان کو اب احتساب کی بات نہیں کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ احتساب کے نام پر ایک بدترین انتقام تھا اور ہے, اور ہم اس کو فیس کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت بہت شکریہ, مہربانی. اجازت دیجیے. اللہ.